السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد. قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب فی اقتضاء الذهب من الورق. ہم لوگ سنن ابی داود سے کتاب البیوع میں باب فی اقتضاء الذهب من الورق کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں. باب ہے اقتضاء معنی ہوتے ہیں عطا کرنا، دینا، سونا دینا چاندی کے بدلے. فی اقتضاء الذهب من الورق، چاندی کے بدلے سونا دینے کا بیان، چاندی کے بدلے سونا دینے کا بیان. قضا مانے جانتے ہیں آپ لوگ، قضا مانے ادا کرنا، اسی طرح سے اقتضاء لین دین کرنا. تو سونے کے بدلے چاندی کا لین دین کرنا، اسی طرح سے چاندی کے بدلے سونے کا لین دین کرنے کا باب ہے. قال حدثنا موسى بن اسماعیل محمد بن محبوب المعنى واحد، کہنے کہ ان دونوں نے روایت کیا ہے اور دونوں کی حدیثیں ایسی ہیں کہ الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے لیکن معنی ایک ہی ہے. قال انہوں نے حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع، میں بقیع میں اونٹ بیچتا تھا. بقیع کسے کہتے ہیں؟ مسجد نبی کے پورب طرف ایک بڑا سا میدان ہے جہاں پر مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، جسے کچھ لوگ جنت البقیع بھی کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر پہلے باغات تھے. اسی طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بڑی برکتیں ہوتی ہیں. ویسے حدیثوں سے جنت البقیع اس کا نام ثابت نہیں ہے، اس کا نام صرف بقیع ثابت ہے. بقعۃ کے معنی ہوتے ہیں زمین کا ٹکڑا، تو بقیع ٹکڑا زمین کا ایک حصہ، وہاں پر صرف مردوں کو دفن کیا جاتا ہے. تو اسی جگہ پر جگہ اس وقت چونکہ کافی بڑی ہے اور وہاں پر ظاہر مدینہ بھی کافی بڑا ہو گیا ہے، تو بہت سارے مردے روزانہ دفن کیا جاتا ہے، تقریباً کسی دن 10، کسی دن 20، کسی دن 50. تو بہت وسیع زمین ہے، لیکن اس وقت مدینہ کی آبادی چھوٹی سی تھی. تو اسی صورت میں یہ میدان بہت بڑا تھا، تو کچھ جگہوں پر اس میدان کے حصے میں خرید و فروخت بھی ہوا کرتی تھی. تو اسی میدان میں کہہ رہے ہیں، یعنی اب کوئی کہے کہ وہاں قبرستان میں خرید و فروخت ہوتی ہے تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس وقت جب مردے کم ہوتے تھے، مدینہ کی آبادی چھوٹی تھی، تو یہ بہت بڑا میدان تھا. اس میں کسی حصے میں قبرستان کی جگہ تھی اور کسی حصے میں خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. جیسے کہ عام طور پہ گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے، دیکھتے ہیں آپ کہ کوئی زمین ہے، قبرستان ہے، اسی کے بغل میں جو زمین ہے وہ کھلیان ہے، یا اسی طرح سے اس کے بغل میں جو زمین ہے وہ بازار ہے، کچھ بھی ہے. تو اسی طرح کا بقی کا حصہ تھا جو مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا. تو وہاں پر یہ اونٹ وغیرہ بیچا کرتے تھے. تو ابن عمر کہہ رہے ہیں کنت ابیع الابل بالبقیع، میں اونٹ بیچتا تھا بقیع میں. فابیع بالدنانیر، تو اسے میں بیچتا تھا دیناروں سے. وآخذ الدراہم، اور لیتا تھا درہم. میں اسے دینار میں بیچتا تھا اور درہم لیتا تھا. یعنی مثال کے طور پر میں اونٹ بیچتا تھا اور کہتا تھا 50 دینار 50 دینار 50 دینار. 50 دینار میں کوئی آدمی خرید لیا اونٹ کو اور اس کے پاس دینار نہیں ہے، درہم ہے. اس کے پاس سونے کے سکے نہیں ہے، دینار سونے کا سکہ ہوا کرتا ہے اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے. تو دینار 4.25 گرام سونے کا ہوتا ہے اور درہم 3 گرام چاندی کا. درہم 3 گرام چاندی اور دینار 4.25 گرام سونا. تو اب جیسے 50 دینار چلا رہے ہیں، اور جس آدمی کے پاس دینار نہیں ہے خرید لیا، تو درہم ہے، تو کیا وہ درہم اس سے لیتے تھے یا نہیں لیتے تھے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بیچتا تھا دینار میں اور لے لیتا تھا درہم. اسی طرح سے کبھی میں کہتا تھا کہ 500 درہم 500 درہم 500 درہم، اور کوئی آدمی خرید لیا، اس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار ہے، تو جوڑ کر کے دینار دے دیتا تھا. تو کہہ رہے کنت ابیع الابل بالبقیع، میں بیچتا تھا اونٹوں کو بقیع میں. فابیع بالدنانیر، تو اسے دیناروں سے بیچتا تھا. وآخذ الدراہم، اور درہم لے لیتا تھا. وابیع بالدراہم وآخذ الدنانیر، اور درہموں میں بیچتا تھا اور دینار لے لیا کرتا تھا. آخذ هذه من هذه، میں
اس کو اس کے بدلے لے لیتا تھا، اعطی ہذہ من ہذہ، اور وہ اس کے بدلے دے دیتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر میں دینار سے بیچتا تھا، اب اس کے بعد عام طور پر وہاں پر ریٹ جو ہوتا ہے اس وقت جو ہوتا تھا 10 دینار، یعنی ایک دینار میں تقریباً 20 درہم ہوا کرتا تھا، ایک دینار میں 10 درہم، کبھی 20 درہم، اس وقت تو آپ کو بہت زیادہ ہو جائے گا، تقریباً 100-200 درہم بھی ہو جائے گا، چاندی کا ریٹ جس حساب سے سونے سے مختلف ہو گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں لیتا تھا اس میں سے اور جو بچت ہوتی تھی اس میں سے دے دیتا تھا۔ مثال کے طور پر 450 درہم کا بیچا اور آدمی کے پاس کھلے نہیں ہیں، تو میں نے دوسرا اس میں سے دینار جوڑ کر کے تھوڑا سا اس کو دے دیا، کچھ درہم واپس کیا اور کچھ دینار واپس کر دیا۔ اسی طرح سے میں نے دینار لیا اس سے اور کھلا واپس کرنے میں ہمارے پاس دینار نہیں، تو ہم نے درہم کچھ واپس کر دیا، ٹھیک۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لیتا اس کے بدلے میں اس کو، اس کے بدلے میں اس کو، ایک دوسرے کے بدلے میں لے لیا کرتا تھا۔ تو مجھے شبہ ہوا کہ کہیں یہ غلط تو نہیں ہے، کہیں یہ غلط تو نہیں ہے، ربا وغیرہ بھی تو نہیں آ جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فَأَتَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وَهُوَ فِي بَيْتِ حفصہ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر میں تھے، یعنی میری بہن کے گھر میں تھے، میری بہن کے یہاں ان کی باری تھی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فَقُلْتُ يَا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رویدک، ٹھہریے، تھوڑا سا رکیے، رویدن مانے ٹھہرنا، رویدک، تھوڑا سا رکیے، اسألک، آپ سے کچھ سوال کروں گا، آپ سے سوال کرنا ہے، انی ابیع الابل بالبقیع، میں بقیع میں اونٹ بیچتا ہوں، فابیع بالدنانیر، اور اسے دیناروں سے بیچتا ہوں، وآخذ الدراہم، اور درہم لے لیتا ہوں، وابیع بالدراہم وآخذ الدنانیر، اور درہموں سے بیچتا ہوں اور دینار لے لیتا ہوں، آخذ ہذہ من ہذہ واعطی ہذہ من ہذہ، اس کو اس کے بدلے لے لیتا ہوں اور اس کو اس کے بدلے دے دیتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا باس، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں، لا باس، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، ان تأخذها بسعر یومها، لیکن شرطیں دو ہیں، اس کا دھیان رکھو، ان تأخذها بسعر یومها، کہ اسے اسی دن کے ریٹ کے حساب سے لو، اسی دن کی قیمت کے حساب سے لو، ما لم تفترقا وبینکما شیء، جب تک کہ تم لوگ مفترق نہ ہو جاؤ، الگ نہ ہو جاؤ اور تمہارے درمیان کوئی معاملہ رہ جائے، جب تک کہ تم لوگ الگ نہ ہو جاؤ اور تمہارے درمیان کوئی معاملہ رہ جائے۔ یعنی دو چیزیں، ایک چیز تو یہ کہ اسی دن کا ریٹ دیکھو کہ درہم اور دینار کا ریٹ کیا چل رہا ہے، آج 10 درہم کے مقابلے میں ایک دینار ہے، یا 11 درہم کے مقابلے میں ایک دینار ہے، یا 12 درہم کے مقابلے میں ایک دینار ہے، تو اسی کے حساب سے، جیسے کل مثال کے طور پر 10 درہم کے حساب سے بک رہا تھا دینار، لیکن آج ایکسچینج ریٹ چینج ہو گیا اور آج وہ 11 درہم کے اعتبار سے ہو گیا، تو آج کا جو ریٹ ہوگا اسی حساب سے اس کا موازنہ کر لو اور اسی حساب سے حساب کتاب کر لیا کرو۔ اور دوسری چیز یہ کہ اسی مجلس میں معلوم تفتریقہ، جب تک کہ تم لوگ الگ نہ ہو جاؤ، وہیں پر لین دین کر لو، ادھار اگر کر دیے تو غلط ہو جائے گا کہ لے لو بھائی اور اس کے بعد 5 درہم بچا ہے، یہ 5 درہم میں آپ کو کل دے دوں گا، دینار سے آپ نے بیچا، لین دین ہو گیا، 5 درہم جو بچا، 2 درہم بچا، کل میں آپ دے دوں گا، اگر ایسا کیے تو غلط ہو گیا۔ اسی مجلس میں آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے جو کچھ ہے حساب کتاب چکا لو اور اسی دن کے ریٹ کے حساب سے ایسا کر لو مجلس میں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہاں پر آپ نے نہیں دیا اور کچھ آپ نے ادھار کر لیا تو کل کا ریٹ چینج ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، اور اسی صورت میں یا تو آپ کو تکلیف ہوگی یا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو اسی دن اس کا حساب کتاب پورا بے باک کر لو۔ اور دوسری چیز اس بات کا دھیان رکھو کہ وہ اسی دن کے ریٹ کے حساب سے ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہ معاملہ درہم و دینار کا ہے۔ اس وقت جیسے ہم مثال کے طور پر یہاں سے نیپال جاتے ہیں، ہماری کرنسی وہاں پر چلتی ہے، اسی طرح سے ہم لوگ عمرہ وغیرہ کرنے جاتے ہیں سعودی عرب میں، تو وہاں پر روپیہ بھی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کچھ دکانوں پر۔ تو اب مثال کے طور پر کوئی آدمی 100 ریال کا کوئی سامان
آج کا بیچ رہا ہے، سعودی کے عمرہ کرنے 100 ریال کا کوئی سامان بک رہا ہے، 20 روپے آج کا ریٹ ہے تو 2000 روپے ہم کو اسے دینا ہے۔ اسی مجلس میں اگر ہم نے دے دیا 2000 روپے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس دن کے ریٹ کے حساب سے ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینہ پہلے 10 روپے یا 15 روپے کے حساب سے چل رہا تھا تو ہم کہیں نہیں 1500 روپے کے حساب سے آپ 1500 روپے دو، یا یہ کہ کل ریٹ اس کا مہنگا تھا، روپیہ 25 روپے پہ چل رہا تھا، اب وہ ہم سے مطالبہ کرے کہ نہیں اگر آپ ہم کو روپیہ دیں گے تو 2500 روپیہ دیں، بلکہ اعتبار ہوگا اسی دن کا، اس دن 20 روپیہ چل رہا ہے اس وجہ سے 20 روپیہ دیں گے اور اسی مجلس میں آپ کو پیسہ دینا ہے۔ اگر اس مجلس میں آپ نے پیسہ نہیں دیا بلکہ بعد میں آپ نے وعدہ کر لیا تو یہ غلط ہو جائے گا، بعد کا وعدہ غلط ہو جائے گا، پھر آپ اس کو ریال ہی میں دیں کیونکہ جس میں وہ بیچ رہا تھا اسی میں آپ کی بیع طے ہوئی تھی۔ البتہ یہ ہے کہ اسی وقت جو ریٹ چل رہا ہے اس وقت اگر آپ چاہیں تو دوسری کرنسی میں اس حساب سے جوڑ کر کے اس کو دے سکتے ہیں۔ ادھار کا معاملہ ہوگا تو جس کرنسی میں آپ نے خریدا تھا اس کرنسی میں آپ کو اسے دینا پڑے گا۔ البتہ دوسری کرنسی اگر آپ دے رہے ہیں تو جائز تو ہے آپ کے لیے دینا، لیکن انہی دو شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ اسی دن کا ریٹ ہونا چاہیے اور یہ مستحب ہے اسی دن کے ریٹ والا معاملہ، اور دوسرا یہ کہ اسی مجلس میں اس کا مکمل طور سے حساب کتاب ہو جانا چاہیے۔ لیکن دوسری روایت ہے جس میں سعر یومیہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں وحدثنا حسین بن الاسود قال حدثنا عبید اللہ قال اخبرنا اسرائیل عن سماک باسناد معناه، اپنی سند سے انہوں نے روایت کیا ہے یہی معنی ہے، والاول اتم، اور پہلی حدیث جو یہاں پر گزری ہے یہ حدیث زیادہ مکمل ہے۔ لم یذکر بسعر یومیہ، اور جو دوسری حدیث ہے اس میں سعر یومیہ کا تذکرہ نہیں ہے کہ اسی دن کا ریٹ اس میں ہونا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ آدمی کو جب بھی کوئی ایسی خرید و فروخت کرنی ہو اور جو کرنسی ہے جس میں اس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ کرنسی اس کے پاس نہیں دوسری کرنسی ہے، تو دو چیزوں کا لحاظ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اسی دن کا ریٹ کا اعتبار لگائے اور اعتبار کرے اسی دن کا ریٹ لگائے، اور دوسرے یہ کہ اسی مجلس میں اس کا مکمل طور سے حساب کتاب کر دے، کچھ باقی بقایا اس میں نہ رہے۔ ٹھیک، آگے دیکھیں حیوان کے سلسلے میں یہ تو رہے روپے پیسے ایک دوسرے سے بیچنے کے سلسلے میں کہ روپے میں بیچا ریال لے لیا، اسی طرح سے انڈین روپے میں بیچا نیپالی روپے لے لیا، ڈالر لے لیا، تو یہ دو چیزیں ذہن میں رہے بس کہ ایک اسی دن کا ریٹ ہو اور دوسرے یہ کہ اسی مجلس میں اس کا حساب کتاب ہو جائے۔ آگے ہے کہ حیوان جیسے ہے ہمارے پاس بکری ہے اور ہم کوئی بکری خریدنا چاہ رہے ہیں تو کیا حیوان، یعنی مثال کے طور پر میرے پاس چھوٹی چھوٹی 2 بکریاں ہیں، میرے پاس چھوٹی چھوٹی 2 بکریاں ہیں اور کسی کے پاس موٹی سی 1 بکری ہے، تو کیا ہم 2 بکریاں دے کر کے 1 بکری خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے ہیں؟ اسی طرح سے ہمارے پاس اسی عمر کی ہی بکری ہے لیکن یہ ہے کہ دبلی پتلی ہے اور کسی کے پاس تر و تازہ موٹی بکری ہے، تو کیا ہم اس موٹی بکری کو خریدنے کے لیے 2 بکری دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ باب فی الحیوان بالحیوان نصیحۃ، باب ہے حیوان کو حیوان کے بدلے میں ادھار بیچنے کا، حیوان کو حیوان کے بدلے میں ادھار بیچنے کا۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نصيحة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان کو حیوان سے ادھار بیچنے سے منع فرمایا ہے، حیوان کو حیوان سے ادھار بیچنے سے منع فرمایا ہے، یعنی ادھار بیچنا نہیں صحیح ہے۔ ادھار اس حدیث سے پتہ چلا کہ ادھار نہ بیچا جائے، اس کو فوری طور پر جو اس کی قیمت ہے اس حساب سے اس کو لے لیا جائے، آپ نے اپنی بکری دی اور اس کی بکری آپ نے لے لی، ٹھیک، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث اس میں ضعیف ہے، ٹھیک۔ اصل کہیں بھی یہ حدیث آئے اس طرح کی حسن عن سمرہ ہو تو آپ جانتے ہیں کہ عقیقہ والی روایت بس ایک ایسی روایت ہے جس میں حضرت حسن بصری نے سمرہ سے سنا ہے، باقی اور کوئی بھی روایت براہ راست انہوں نے سمرہ سے نہیں سنی ہے، تو اگر دوسری روایتوں سے اس کی تائید نہیں ہوتی تو اس صورت میں اس روایت کو ضعیف مانا جاتا ہے، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، ٹھیک۔ ایسا کیا جا سکتا ہے، ادھار بیچا جا سکتا ہے، تو علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے کہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے اس وجہ سے اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ آگے والی حدیث دیکھ کر رخصت اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ باب فی الرخصت فی ذلک، اس سلسلے میں رخصت کا باب ہے،
ٹھیک، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی جانور آدمی بیچتا ہے تو ادھار نہ بیچے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ ادھار نہ بیچے بلکہ وہ فوری طور پر اپنی بکری دے، اس سے اپنی بکری لے لے. لیکن آگے والی روایت ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ہم مثال کے طور پر اپنی بکری آج دے دیے اور بھائی ٹھیک ہے آپ کی بکری ہم کل لے کے چلے جائیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کی بکری دیکھے ہوئے ہیں، آج اس گاؤں میں ہے مثال کے طور پہ آدمی آیا ہوا ہے، ہم نے اپنی بکری دے دی اور اس کے بعد کل اس کے گاؤں میں گئے ہم اس کی بکری لے آئے. تو اس سلسلے کی رخصت دیکھیں، باب فی الرخصت فی ذلک، باب ہے اس سلسلے میں رخصت کا. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مسلم بن جبير عن ابي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو کو امرہ حکم دیا تھا ان یجہز جیشن، کہ وہ لشکر تیار کریں. ان کو حکم دیا تھا کہ ایک لشکر تیار کریں. فنفدت الابل، تو ابل مانے اونٹ، جمل کی جمع ایک طرح سے ہے، یہ اونٹوں کی جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو نفیدہ مانے گھٹ جانا، کم پڑ جانا، ختم ہو جانا. تو نفیدہ مانے اصل ہوتے ہیں ختم ہو جانا. تو اونٹ ختم ہو گئے، یعنی لشکر کو تیار کرنے کے لیے سب کو جب اونٹ دیے کہ آپ لیجیے، تو اس صورت میں بہت سارے لوگ بچ گئے، اونٹ ختم ہو گئے. فنفدت الابل، تو ختم ہو گئے اونٹ. امرہ ان یجہز جیشن، آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ لشکر تیار کریں. فنفدت الابل، تو اونٹ ختم ہو گئے. فامرہ ان یاخذ فی قلاص الصدقہ، تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ لے قلاص الصدقہ، صدقہ کے جوان اونٹ. قلاص صدقہ میں جو جوان اونٹ ہے ان میں سے لے لے. قلاص ظاہر ہے جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو جوان اونٹ ہی چاہیے، تو صدقہ کے جوان اونٹ لے لے. فکان یاخذ البعیر بالبعیرین، تو وہ ایک اونٹ دو اونٹ کے بدلے لیتے تھے. وہ ایک اونٹ دو اونٹ کے بدلے لیتے تھے. پیچھے میں نے بتایا کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کہ دبلی پتلی ہو تو ایسی صورت میں دو کے بدلے اسے بیچا جا سکتا ہے، نہیں بیچا جا سکتا ہے. موٹی ہو تو کیا دو دبلی پتلی اس کی عوض میں دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ دی جا سکتی ہیں. فکان یاخذ البعیر بالبعیرین، تو وہ اونٹ لیتے تھے ایک دو کے بدلے میں. الی ابل الصدقہ، صدقہ کا اونٹ آنے تک، صدقہ کا اونٹ آنے تک کی شرط پر کہ ہم ابھی لے رہے ہیں، ایک اونٹ لے رہے ہیں اور زکوٰۃ کے اونٹ جب آ جائیں گے تو ہم دو اونٹ دیں گے. ابھی ایک ایک اونٹ لے رہے ہیں اور زکوٰۃ کے جب اونٹ آ جائیں گے تو ایسی صورت میں ہم دو اونٹ دیں گے، دو اونٹ اس کے عوض دیں گے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ یہ حدیث بھی ایسی ہے کہ اس میں بھی ضعف پایا جاتا ہے، یہ بھی حدیث کمزور ہے. لیکن دونوں حدیثیں چونکہ ضعیف ہے، اس وجہ سے دونوں حدیثوں میں جو مسئلے نکلتے ہیں اس مسئلے میں کافی شدید اختلاف علماء کرام یہاں پایا جاتا ہے. لیکن خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اس روایت کی کہیں کہیں سے تائید بھی ہو جاتی ہے، کہ اگر ایسا کچھ مسئلہ ہے تو ایک کے بدلے دو سے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے. اور دوسرے یہ کہ جانوروں کی خرید و فروخت نصیعہ کے اعتبار سے، یعنی آج لے کر کے اور بعد کا وعدہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی سے آج بکری لے لیں، یہ کہہ کر کے کہ ہمارے یہاں بکریاں آئیں گی، ہم ایک مہینے بعد آپ کو بکریاں دے دیں گے. اگر اس طرح کی بیع کی جاتی ہے تو اس طرح کی بیع جائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.